میر کی ایک منقبت ہے، اس کے پہلے 2 مصرے سنیے. مطلب منقبت یہیں سے شروع ہوتی ہے، پہلا بند ہے، اس کے 2 مصرے ہیں. ہادی علی رفیق علی رہنما علی، یاور علی ممد علی آشنا علی. اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ بحر میں نہیں ہے، وہاں وزن کی پرابلم ہے. دوسرے مصرے میں ممد کے بعد اگر ایک حرفی کوئی حرف یا لفظ آ جائے ایک کے وزن پر تو یہ وزن پورا ہو جائے گا، یہ بحر میں ہو جائے گا، دونوں مصرے ہم وزن ہو جائیں گے. یعنی یاور علی ممد ہے علی آشنا علی ایسے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. تو یاور علی ممد علی آشنا علی. کچھ نسخوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ممد کی جگہ محمد ہے، یاور علی محمد علی آشنا علی. کسی نے شاید پبلشر نے سوچا، اور جو کلیات ترتیب دے رہے تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو میر کے مطلب کسی کاتب کی غلطی ہے، وہ محمد لکھ رہا ہوگا، ہے چھٹ گئی، ممد لکھ دیا گیا، کیونکہ یہ تو بحر میں ہی نہیں ہے، میر صاحب سے تو غلطی ہوگی نہیں بحر کی، کاتب سے ہو گئی گڑبڑ، کچھ کاتب نے جو ہے چھوڑ دیا یا ہے پڑھ نہیں پایا، وہ تو ممد لکھ دیا گیا. اور انہوں نے ایسے کر کے اصلاح کر دی میر کی، ہے نا، یا کاتب کی. اب اس میں ایک پریشانی تو یہ ہے، جس کو میں پریشانی کم از کم نہیں مانتا ہوں، کہ محمد علی کرنے میں علی کا عین اس کا اسقاط لازم آ رہا ہے، عین کو گرانا پڑے گا. جیسے الف کو گرانا جائز ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں عین کو گرانا جائز نہیں ہے، علی کا عین یہاں پہ وہ گرے گا. یاور علی محمد علی، دلی پڑھنا پڑے گا، جو کہ عین کے ساتھ بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے. مجھے کوئی معیوب بات نہیں لگتی ہے، مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں دکھتی کہ ایسا عین کا اسقاط کوئی پرابلمٹک چیز ہے، بالکل نہیں لگتی مجھے. میر کے یہاں ہے، میر نے بھی کیا ہے، اور دیگر اساتذہ کے یہاں یہ چیز ملتی ہے، بہت سارے ہمارے اساتذہ کے یہاں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے عین کو یا تو اسقاط عین یا پھر عین کو الف کی طرح یا حرف علت کی طرح ٹریٹ کیا ہے. تو خیر یہ بحث الگ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ محمد لفظ یہاں پر میر نے اس شعر کے اندر باندھا ہوگا، نظم کیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس شعر کے اندر 6 الفاظ آئے ہیں، مطلب ان 2 مصروں کے اندر 6 الفاظ آئے ہیں: یاور، رفیق، ہادی، رہنما، آشنا اور ممد یا محمد. ہمیں نہیں پتا ابھی ممد یا محمد. اب یاور، رفیق، رہنما، آشنا، ہادی، یہ 5 الفاظ حضرت علی کی مشکل کشائی پر دلالت کرتے ہیں. یہ حضرت علی کے مدد کرنے کی، ساتھ دینے کی، راستہ دکھانے کی کوالٹیز ان کو بیان کرتے ہیں. تو ان معنی میں، یعنی راستہ دکھانا، مدد کرنا، ان معنی میں یہ قبیلے کے لفظ ہیں، یہ ایک گروپ ہے الفاظ کا نا. اور ان الفاظ کے ساتھ ممد تو فٹ ہو رہا ہے، محمد اپنے لٹرل میننگ میں بھی، اپنے لغوی معنی میں بھی وہ فٹ نہیں ہو رہا بالکل بھی. اور پھر بیچ میں لے کے آئے، ایسا بھی نہیں کہ مصرے کے آخر میں جو ہے محمد علی کہہ دیا ہو، ان الفاظ کے بیچ میں لے کے آئے ہیں. تو یہ 5 الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ بیچ میں جو چھٹا لفظ آ رہا ہے وہ اس ہی گروپ، اسی قبیلے کا لفظ ہو، جہاں پہ کسی کی مدد کرنا، کسی کو راستہ دکھانا یا اس کی مشکل حل کرنا، یہ اس معنی میں ہو وہ لفظ. وہ محمد نہیں ہے، وہ ممد ہے. تو مجھے لگتا ہے جنہوں نے بھی میر کی غلطی کا سدھار کیا ہے تو انہوں نے غلطی کو سدھارنے کی غلطی کی ہے. یہاں پہ ممد ہونا چاہیے، محمد ہرگز نہیں آ سکتا، میر نہیں کریں گے یہ. اچھا، اب اگر ہم ممد مان لیتے ہیں، میں مان رہا ہوں کہ یہ محمد نہیں ہے، ممد ہے، تو اب میں ممد مان رہا ہوں تو کیا میں یہ مان رہا ہوں کہ میر سے یہاں بحر کی غلطی ہوئی ہے؟ میر بحر بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں کاتب کی غلطی پہ تو اسے محمول کر ہی نہیں رہا ہوں، میں سہو کاتب پہ محمول کر نہیں رہا ہوں، میں مان رہا ہوں یہ میر نے کیا ہے. تو کیا یہ میر کی غلطی ہے؟ میر بحر نہیں سمجھ پاتے تھے، میں سمجھ پا رہا ہوں، میر نہیں سمجھ پا رہے. تو اس کا جواب آگے. پہلے میر کے 2 اور شعر میں آپ کو سناتا ہوں جو بحر سے خارج ہیں، سو کالڈ بحر سے خارج ہیں. تو پہلا شعر ہے
اس تک کوشش سے بھی نہ پہنچے، جان سے اپنی سارے گئے، عاشق اس کی قامت کے بالا بالا مارے گئے۔ یہاں دوسرے مصرے میں نے قامت کے بعد ایک پوز لیا ہے، خاموش ہوا ہوں میں بہر پوری کرنے کے لیے۔ اگر میں وہاں خاموش نہیں ہوں گا تو یہ مصرع بہر میں نہیں ہے، وہ مصرے کو بہر میں کرنے کے لیے مجھے چپ ہونا پڑا ہے۔ وہاں پہ دو حرفی کوئی لفظ آ جائے تو یہ بہر پوری ہو جائے گی۔ اس تک کوشش سے بھی نہ پہنچے، جان سے اپنی سارے گئے، عاشق اس کی قامت کے تو، اگر میں تو لگا دوں یہاں تو بہر پوری ہو جائے گی، عاشق اس کی قامت کے تو بالا بالا مارے گئے، ورنہ میں چپ ہونا پڑے گا۔ اچھا، یہ ایک ہو گیا۔ اس میں دوسرے مصرے میں کمی ہے، ایک لفظ کی، کسی لفظ کی، دو حرفی کسی لفظ کی کمی ہے۔ ایک شعر اور ہے، اس کا میں پہلے مطلع سنا دوں جس سے کہ بہر کا تعین ہو جائے۔ مطلع ہے: صبح ہوئی گلزار کے طائر دل کو اپنے ٹٹولے ہیں، دل ہے یا جی ہے؟ میرے خیال سے دل ہے، دل کو اپنے ٹٹولے ہیں۔ صبح ہوئی گلزار کے طائر دل کو اپنے ٹٹولے ہیں، یاد میں اس خضرا گل تر کی کیسے کیسے بولے ہیں۔ یہ مطلع ہے، بڑا خوب مطلع ہے۔ اس مطلع سے بہر کا تعین ہو گیا۔ اب شعر جس پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ شعر ہے: سرو تو ہے بے حد سنجیدہ لیکن پیشے مصرع قد یار۔ یہ پہلا مصرع، ایک مصرع ہے، ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا مصرع ہے یہ۔ اور دوسرا مصرع ہے: ناموضوع ہی نکلے ہے جب دل میں اپنے تولے ہیں۔ اس شعر کا پہلا مصرع صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑھا ہوا ہے، یہ دوسرے مصرے کے ہم وزن نہیں ہے۔ اس میں جو لفظ بے حد آیا ہے اس کو ہٹا دیں گے تو یہ بہر میں آ جائے گا۔ سرو تو ہے بے حد سنجیدہ کی جگہ اگر ہم پڑھیں سرو تو ہے سنجیدہ لیکن پیش مصرع قد یار، ناموضوع ہی نکلے ہے جب دل میں اپنے تولے ہیں۔ اب یہ دونوں مصرے ہم وزن ہیں۔ ایسا ہی کچھ کلیات میں، کچھ نسخوں میں کیا گیا ہے۔ ایک آدھ نسخے میں مجھے بے حد ملا ہے کہیں، ورنہ ہر جگہ بے حد ہٹا دیا گیا ہے۔ بے حد ہٹا کر اس کو دونوں مصروں کو ہم وزن کر دیا گیا ہے۔ وہی سوچا گیا ہوگا کہ یہ میر سے غلطی ہوئی یا کاتب نے زبردستی بے حد گھسا دیا، اور یہ تو مصرع بہر میں ہی نہیں ہے پہلا والا، تو لاؤ اس کا بے حد ہٹا دیا جائے۔ بے حد ہٹا کر اور دونوں مصروں کو ہم وزن کر دیا گیا۔ تو بہت ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، کوئی اس پہ میں اصرار نہیں کر رہا ہوں، کوئی بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہمیں ایک بار ان دونوں اشعار، یہ جو اس تک کوشش سے بھی نہ پہنچے اور یہ سرو تو ہے بے حد سنجیدہ، ان دونوں اشعار کے مفہوم، معنی، مضمون پہ ایک بار غور کر لیں تو بہتر ہوگا۔ پہلے شعر میں ہے: اس تک کوشش سے بھی نہ پہنچے، یعنی میرے یار کے قد و قامت تک لاکھ کوششوں کے بعد بھی کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر نہیں آ سکتا، اور اگر کسی نے کبھی کوشش کی بھی تو جان سے چلا گیا وہ، یا پھر راستے میں ہی ختم ہو گیا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں یہ مضمون آیا ہے کہ میرے یار کے قامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے قد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں دوسرا مصرع ایک کمی کے ساتھ آیا ہے۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا مصرع تک کے اس مصرے کی برابری نہیں کر سکتا جس میں نے اپنے یار کی قامت کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں مضمون جو ہے وہ بہر کی اس سو کالڈ گڑبڑی کے عین مطابق ہے، کہ وہ جو دوسرے مصرے میں کمی ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے، کہ مطلب اس شعر میں ہی ثابت ہو رہی ہے، مطلب اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے یہ۔ اچھا، یہاں سے اتنی بات کلیئر نہیں ہوگی، جو اگلا شعر ہے کہ سرو تو ہے بے حد سنجیدہ۔ سنجیدہ سیدھے کو بھی کہتے ہیں، بالکل سیدھا ایک دم، اور سرو کا پیڑ لمبا ہوتا ہے، بڑا پروپورشنیٹ ہوتا ہے، سیمیٹریکل ہوتا ہے، اور سیدھا ہوتا ہے۔ تو سرو جو ہے وہ بے حد سنجیدہ ہے، لیکن یار کے قد کے مصرے کے آگے، سرو تو ہے بے حد سنجیدہ لیکن پیشے مصرع قد یار، یہ ہے نا پہلا مصرع، تو یار کے قد کے مصرے کے آگے۔ اچھا، مصرع یار کے جسم کو بھی کہا جاتا ہے، یار کے جسم کو بھی مصرع کہہ دیتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ یار کے جسم کا تصور کیا جاتا ہے وہ سیمیٹریکل ہے، وہ موزوں ہے، وہ پروپورشنیٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس لیے جیسے غزل کا مصرع ہوتا ہے کہ وہ پورا کسا ہوا تختی
کے ہمارے نظام کے اندر عروضی نظام میں کسا ہوا پورا پروپورشنیٹ ہوتا ہے، اسی طرح یار کا جو جسم ہے اس کو بھی مصرع کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میرے یار کا جو جسم ہے تو سرو چاہے کتنا ہی اسٹریٹ ہو، کتنا ہی پروپورشنیٹ ہو، کتنا ہی موزوں ہو، بلکہ بے حد موزوں ہو، تو وہ میرے یار کے جسم کے آگے اگر اس کو رکھا جائے گا، اگر تولا جائے گا تو وہ ناموزوں نکلے گا، وہ وزن سے خارج، وزن سے باہر ہی نکلے گا۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جس لفظ نے پہلے مصرعے کی بہر بگاڑی ہے وہ لفظ ہے بے حد۔ بے حد کے لغوی معنی پہ غور کریں تو حد سے نکلا ہوا، حد سے تجاوز کیا ہوا۔ اور خوبصورتی یا یہ تمام جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں حد سے باہر نکلنا کسی بھی چیز کا، کسی بھی چیز جو ہے، چاہے وہ ہائٹ ہے، چاہے وہ پروپورشن ہے، وہ اگر حد سے باہر نکلے گا وہ خوبصورت نہیں رہے گا۔ تو سرو جو حد سے نکلا ہوا ہے وہ اس لیے ہی ناموزوں ہے، تو وہ بے حد لفظ خواہ میں نہیں آیا ہے، تو وہ بے حد لا کے ہی مصرعے کو بے حد کیا گیا ہے۔ آپ اس کے جو لٹرل میننگ ہے بے حد کا اس پر غور کریں کہ سرو تو ہے بے حد سنجیدہ، لیکن پیش مصرعے قد یار ناموزوں ہی نکلے ہے جب دل میں اپنے تولے ہیں۔ دوسرا مصرع بالکل بحر میں ہے، وزن میں ہے۔ پہلے مصرعے کو اتنا بڑھا دیا ہے سرو کی طرح، کیونکہ سرو جو ہے وہ بے حد بڑھا ہوا ہے نا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ سرو کتنا ہی بڑھ جائے، اپنی حد سے بھی نکل جائے، تب بھی وہ میرے یار کے مصرعے کے آگے، میرے یار کے جسم کے مصرعے کے آگے، مصرعے جیسے جسم کے آگے وہ ناموزوں نکلے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بے بہرا ہی لگے گا۔ جہاں یہ بات بتائی کہ وہ کتنا ہی حد سے بڑھ جائے وہ ناموزوں نکلے گا، وہاں وہ مصرع بھی حد سے بڑھا دیا۔ پہلے میں بتایا کوئی میرے یار کی قامت تک نہیں پہنچ سکتا، وہ کم ہی رہے گا، وہاں دوسرے مصرعے میں کمی کر دی۔ جہاں یہ بتایا کہ یار کے قامت کے آگے کسی چیز کو بھی حد سے بڑھا کر بھی رکھ دو گے تو بھی وہ ناموزوں نکلے گا، وہاں اس مصرعے کو حد سے بڑھایا ہے۔ تو آپ دیکھیں دونوں اشعار کا جو مضمون ہے وہ اس کی بحر کی گڑبڑ کے عین مطابق ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا اس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اشارہ دے دیا ہے میر نے ان دونوں شعر کے اندر کہ جو بحر کی کمی ہے، ہو سکتا ہے سہو کاتب ہو، میں کوئی اصرار نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے میر نے جان کے کیا ہے۔ تو وہاں پر دونوں جگہ یہ کیا ہے انہوں نے، میر نے۔ اب ہم آتے ہیں، ہم نے جو شروع میں منقبت کے 2 مصرعے پڑھے تھے، ہادی علی، رفیق علی، رہنما علی، یاور علی، ممد علی، آشنا علی۔ ممد کا مطلب مدد کرنے والا ہے نا، تو یاور، رفیق، رہنما، آشنا، ممد، یہ تمام ایک قبیلے کے لفظ ہو گئے کہ مدد کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ ممد کا ایک مطلب اور ہوتا ہے بڑھانے والا۔ تو اب دوسرے مصرعے میں ایک کمی ہے، اور جس جگہ کمی ہے، جس لفظ کی وجہ سے کمی آ رہی ہے، اس لفظ کا مطلب ہے بڑھانے والا۔ اور حضرت علی جو کہ مشکل کشا ہیں، مولا علی جو کہ مدد کرنے والے ہیں، جو کہ بڑھا دینے والے، ممد لفظ ان کے لیے جو لے کے آئے ہیں، تو کیا وہ اس مصرعے کو نہیں بڑھا سکتے؟ اس کی جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے؟ بہت ممکن ہے کہ میر کا مقصد یہاں پر یہ وزن میں کمی کرنے کا یہ ہو، کیونکہ لفظ ممد لائے ہیں، اور حضرت علی سے امید کہ جو اصل میں مشکل کشا ہے وہ کیا میرے وزن کی یہ ذرا وراسی جو کمی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر کوئی کہے کہ بھائی پوری تو ہوئی نہیں، پڑھنے میں تو دقت آ رہی ہے اس کے اندر، یہ پوری کہاں ہوئی ہے؟ تو ہم تب مانتے بھائی پڑھنے میں دقت نہ آ رہی ہوتی، ممد کے بعد ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے ایک حرف ہی کی، تو وہ کیسے کیا جائے؟ تو اصل میں ایک احتمال یہ ہے، ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ دراصل عربی الاصل الفاظ جو عربی سے اردو میں آئے ہیں اور جن کا آخری حرف پر تشدید ہوتی ہے، جیسے حج، حد، مد، ممد، اشد، ان الفاظ کو اردو عروضی نظام میں برتنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اضافت میں برت رہے ہو، یعنی حد نگاہ، تو اب شاعر کے اوپر ہے، وہ چاہے تو حد نگاہ پڑھ لے، چاہے حد نگاہ نظم کر دے، اس کے اوپر ہے پوری طرح، وہ اپنے بحر کے حساب سے، وزن کے حساب سے، وہ یہاں پہ اس کو چھوٹ ہے، کیسے بھی کر لے۔ لیکن اگر یہ لفظ تنہا آ رہے ہیں، حد، مد، اس نے میرا حق چھین لیا،
تو حق چھین لیا نہیں پڑھا جائے گا، حق چھین لیا ہی نظم کیا جائے گا اگر تنہا آ رہے۔ لیکن عربی کے اندر عربی تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ 5 حرف قاف توئے بے جیم دال، ان 5 حروف کو حروف قلقلہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں اور ان پر تشدید ہے اور اس کے آگے آپ یہی بات ختم کر رہے ہو اس تشدید پر ہی، آگے اس کے کوئی حرکت نہیں ہے، تو تشدید ظاہر کی جائے گی۔ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ حد کہہ دیا، وہاں پر اگر یہ آئے گا عربی اس میں تو حد کہا جائے گا، حد، اور آگے ہلکا سا د، ایک حرفی ایک چھوٹا سا ساؤنڈ آنا ہے۔ جیسے آپ شوا جو ہوتا ہے نا، جیسے رام، رام نہیں ہوتا، رام، شکل نہیں، شکل، تو وہ ایک اس سے تھوڑا سا فالتو ساؤنڈ جو ہے، ایک حد اور دا، یعنی 2 دال ہو جائیں گے یہاں پہ، ایک دال ساکن اور دوسرے دال پر زبر، حد، ممد، حق، اشد، ایسے ہوگا یہ۔ اب اس عربی اصول، ممکن ہے یہ عربی اصول میر نے یہاں استعمال کیا، اور اب اس عربی اصول کے اوپر اگر ہم یہ مصرع پڑھیں گے تو ہوگا یاور علی ممد علی آشنا علی، ممد علی، وہ جو ایک حرفی کی گنجائش تھی وہ عربی اصول سے پوری ہو گئی۔ تو ممد لفظ لے کے آئے جس کے معنی ہے پورا کرنے والا، اور لفظ ممد سے وہ وزن کی کمی پوری بھی ہو گئی۔ تو بہت ممکن ہے یہ میری تھیوری ہو، یہ اس کا کوئی، اور بہت ممکن ہے کاتب کی غلطی ہوئی بھی ہو، لیکن میر کی خلاقانہ صلاحیتیں دیکھتے ہوئے، میر کی کریٹیوٹی دیکھتے ہوئے، یہ مثالوں کو دیکھتے ہوئے، 3 جگہ اور بھی ہوں گی، یہ 3 جگہ مجھے ملی ہیں، مجھے ایک آدھ جگہ اور دکھی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، تو مجھے بالکل یہ ماننے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تینوں جگہ جو غلطی ہے، سو کالڈ غلطی، یہ میر نے جان بوجھ کر کی ہے، جان بوجھ کر کیا ہوا یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو میر نے کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔